اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کا ترجمہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، سیدھے رستے پر ہو۔ یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبر نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو۔ ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں، وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا ہے تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کریم کی پیروی کرے اور رحمان سے غالبانہ ڈرے، سو اس کی مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن میں لکھ رکھا ہے۔ اور ان میں سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے، یعنی جب ہم نے ان کی طرف سے 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے کہا کہ ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔ وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو، اور رحمان نے کوئی بھی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس۔ وہ بولے ہم تم کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے تم کو نصیحت کی گئی؟ نہیں، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے زیادہ تجاوز کر گئے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو، ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں، اور میں کیوں اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے گی اور نہ مجھے چھڑا سکے گی؟ تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لایا، سو میری بات سن رکھو۔ بولا کاش میری قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل فرمایا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔ بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخر ضرور کرتے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا؟ اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا، اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ کہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور اس میں سے کھجوریں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، ان میں چشمے جاری کیے تاکہ ان باغوں کے پھل کھائیں۔ ان کے ہاتھوں نے ان کو نہیں بنایا، پھر یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے جن چیزوں کو ان کی خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، اس پر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے۔ اس غالب و دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کرتی ہیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے۔
یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے، مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور ان کے پاس سے ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھانا کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہو، اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ یہ تو ایک چنگھاڑ ہی کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی، پھر نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں میں واپس جا سکیں گے، اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ہائے بربادی، ہماری خامگاہوں سے کس نے جگایا، یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا، وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب اس کے روبرو حاضر ہوں گے، پھر اس روز کسی شخص پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ بھی ویسا ملے گا جیسا تم کام کرتے تھے۔ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں خوش ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ منگوائیں گے ان کو ملے گا، اور ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اور وہ فرمائے گا گناہ گار تم آج الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے، اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں دھمکی دی جاتی تھی، جو تم کفر کر رہے ہو اس کے بدلے اس میں داخل ہو جاؤ، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور جو کچھ یہ کر رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں، پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں گے اور نہ پیچھے لوٹ سکیں گے، اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اسے تخلیق میں اوندھا دیتے ہیں، یعنی اسے بچپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر گوئی نہیں سکھائی، اور نہ وہ ان کو شایع ہی ہے، یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے، تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں، ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں، اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا، تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں، اور ان میں سے ان کے لیے فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے کہ شاید ان سے ان کی مدد پہنچے، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، اور وہ ان کی فوج بن کر حاضر کیے جائیں گے، تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں، یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو، بھلا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر سے ویسا ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟